سامعین ذی قدر، ایک اہم ضرورت جس کا ذکر ایک بار پھر کرنا یہاں لازم ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی معاشرے کو ایک نظریاتی و فکری بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس جملے کا مطلب دل دماغ کے سب خلیوں میں راسخ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب دل دماغ کے سب خلیوں میں راسخ ہو۔ اللہ ہی صرف الہ ہے، وہی پالنہار ہے، وہی منتظم کائنات ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ انسانی قلوب و ضمیر اس کی وحدانیت سے منور ہو جائیں، عبادات و شعائر میں اس کی وحدانیت مہک رہی ہو، ہمارے کردار سے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت مل رہا ہو، عملی زندگی کے تمام قوانین اس کی توحید کے تصور سے جڑے ہوں، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے پر خدائے واحد ہی کو تصرف اور حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ اس قول و اقرار کو جو فعلی اظہار کے ذریعے مہر تصدیق ثبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یہ ایک فعلی تقاضا ہے کہ ہم خدائے حاکم کی حاکمیت کو قائم کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگرچہ قولی ایک کلمہ ہے، لیکن اس کا فعلی تقاضا یہ ہے کہ ہم خدائے حاکم کی حاکمیت کو قائم کریں، خدائے بزرگ و برتر کے اقتدار کو زمین کے ہر گوشے میں ظاہر کر دیں۔ اے اہل دین و ملت، اے محبان دین، جب کوئی شخص اس قول و فعل جو کلمہ طیبہ کی زبانی گواہی اور اظہار سے بیگانہ ہو جائے گا، جب بھی کسی شخص کا قول و فعل کلمہ جو پڑھا ہے اس کی زبانی گواہی اور عملی اظہار سے بیگانہ ہو جائے گا، اس کے اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے گا، وہ اور ایمان دو الگ الگ راستوں پر چل نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان اپنی زندگی کے کسی گوشے میں خود فیصلے نہ کرے بلکہ اللہ کے حکم کی جانب رجوع کرے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اچھا، یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت، اللہ کے حکموں کے پیغمبر ہیں۔ رسول اللہ خود تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، بندہ کیا ہے، بندگی کے معنی کیا ہیں۔ رسول خدا ہمیں سمجھا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور ہمارا حاکم بھی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ کی تعلیم و عمل سے ہی ہماری نظریاتی اساس و بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، اسلام ہمیں اس بھونڈے مذاق کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ چاہیں تو عقیدہ توحید کو ببانگ ذہل قبول کریں، یہ قبولیت عبادت تک رکھیں، بس سجدہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت جاری رکھیں، مگر بخوشی اس جاہلی معاشرے کے کل پردے بن کر رہیں، بلکہ اپنے فعل و کردار سے جاہلی معاشرے کو تقویت دیں۔ ایسے مسلمانوں کے وجود سے، ایسے مسلمانوں کے جم غفیر سے اسلام کے عملی وجود کو لا کھڑا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جاہلی معاشرے میں بسنے والے لا الہ الا اللہ کے اقراری مسلمان اس لامحالہ جاہلی معاشرے کی تحریکی تقاضوں اور ضرورتوں پر لبیک کہتے رہیں گے اور اس جاہلی معاشرے کا جز بن کر رہیں گے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ ان تمام عوامل، احکامات و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے جن کی خدائے بزرگ و برتر نے اجازت قطعا نہیں دے رکھی، کیونکہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، بلکہ ایک وقت تو یہاں تک آ کھڑا ہوگا اس جاہلی معاشرے کی تمام تر خدائی احکامات کے مخالف حکموں پر یہی جاہلی معاشرے میں بسنے والے مسلمان اللہ کے حکموں سے متصادم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ فکری طور پر جاہلانہ معاشرے کے مخالف مسلمان بھی، اس بات کو توجہ سے سننا، فکری طور پر جاہلانہ معاشرے کے مخالف مسلمان بھی عملاً اسی معاشرے کو مضبوط اور متحرک کردار ادا کر رہے ہوں گے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنے تجربات اسی جاہلی معاشرے کے تصرف اور استعمال میں دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام صلاحیتیں
اسلامی معاشرے کے قیام میں صرف ہونی چاہیے تھی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ایک مومن مسلمان کی تمام صلاحیتیں اللہ کے دین کی امانت ہیں، اور اس امانت کو وہیں صرف کرنا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے امانت صرف کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔